بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کربلا کے جنگ کی وہ داستان سناؤں گی کہ اپنے نانا کی امت کی خاطر امام حسین عالی مقام نے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین عالی مقام نے بچپن میں نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ کربلا کے جنگ کی شروعات کیسے ہوئی، تاریخ گواہ ہے۔ آئیے جانیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ برحق ہوئے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، جو حضور سرور کائنات کے سب سے اچھے یار تھے، جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ آپ کی خلافت کا دور 2.25 سال تک چلا۔ آپ کے بعد دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 10 سال تک چلا۔ پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو صحابہ کے عظیم مشوروں اور انتخاب سے بنایا گیا۔ آپ کی خلافت کا دور 12 سال تک چلا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سارے صحابہ اتفاق کر کے بیعت کیے، اور آپ کی خلافت کا دور 4 سال تک چلا۔ ہم جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ حضور سرور کائنات کے یہی 4 یار ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بعض علماء اکرام نے امام حسن مجتبیٰ کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کیا ہے، کیونکہ امام حسن رضی اللہ عنہ بھی 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنائے گئے تھے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اب یہ اختلاف ہوا کہ کسے خلیفہ بنایا جائے۔ ملک شام میں امیر معاویہ گورنر تھے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وقت سے ہی گورنر تھے۔ ان کی گورنری کو 20 سال ہو چکے تھے۔ مدینے والوں اور کوفہ والوں کا یہ خیال تھا کہ امام علی رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن مکہ والوں کا خیال تھا کہ عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو ہوا یوں کہ لوگوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بھی بیعت کیا، بعض لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پر بھی بیعت کیا۔ اسی وقت ملک شام میں لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بھی بیعت کیا، لیکن مشہور یہاں پر 2 لوگ ہیں: امام حسن رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اب امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ چاروں خلیفہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کل ملا کر 29 سال اور 4 مہینے کا زمانہ گزرا۔ اپنی زندگی میں حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد امن و امان تھا، لیکن امام حسن رضی اللہ عنہ یہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ پوری امت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے 2 خلیفہ مناسب نہیں، ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اس طرح سے امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو بھی پورا کیا، کیونکہ جب امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے تو حضور سرور کائنات مسکرائے اور امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ شہزادہ 2 جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ لہٰذا امام حسن رضی اللہ عنہ خود چل کر ملک شام دمشق میں آئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، کیونکہ ملک شام میں امیر معاویہ بھی خلیفہ ہونے کا اعلان کر چکے تھے، اور لوگوں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ بنا دیا تھا۔ اب ایک میان میں 2 تلوار کیسے رہ سکتی تھی؟ لہٰذا امام حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کی نیت سے یہ طے کیا کہ اپنی خلافت سے دستبرداری کر امیر معاویہ کے حوالے کر دے، اور پورے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہی خلیفہ بنا دیا۔ اگرچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ رہیں، لیکن ان میں ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کی خلافت کا دور لمبا چلا، تقریباً 20 سال تک ملک شام ہی نہیں بلکہ پوری سلطنت اسلامیہ کے گورنر آپ کہلائے۔
لیکن خلافت کا لفظ چاروں خلیفہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر ہی کیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ میں ملوکیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ حضرت امیر معاویہ نے اہل بیت کا بڑا احترام کیا تھا۔ اب یہاں سے فتنہ شروع ہوتا ہے۔ امیر معاویہ کا بیٹا یزید، جو کہ ساری دنیا اس پر لعنت بھیجتی ہے، وہ ایک صحابی رسول کا بیٹا اور ایک کاتب قرآن کا بیٹا تھا، جو اپنے والد امیر معاویہ کے نقش قدم پر نہ چل سکا۔ کہتے ہیں مولوی کے گھر شیطان جو یزید تھا، یزید جوان تھا جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد یزید نے ملک شام کے سارے لوگوں کو جمع کر کے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور گدی پر بیٹھ گیا۔ جگہ جگہ یا خط لکھا کہ کوفہ، بصرہ، مکہ اور مدینہ اپنی بیعت لینے کا سب جگہ اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں جو لوگ ہیں سب یزید کو امیر المومنین تسلیم کرے۔ یزید جیسے ہی خلیفہ بنا، اس نے شراب کو عام کر دیا۔ ملک شام میں ایسے حالات بنا دیے تھے کہ لوگ اپنی ماؤں بہنوں سے نکاح کرنے لگے تھے، حتیٰ کہ نمازوں سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ ہر دن الگ الگ جانوروں کو ذبح کروا کر کھانا اس کا شوق بن گیا تھا۔ مرغوں کی لڑائی، بندروں کو ناچنا کودانا اس کو عجیب سا شوق تھا۔ عورتوں کا ناچ گانا، یہ سب یزید کے دربار میں عام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر ایسے ہی یزید کا ساتھ دیتے رہیں گے تو کہیں آسمان سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے۔ اگر اسلام کا خلیفہ ایسا شخص بن جائے تو اسلام کا کیا ہوگا؟ کچھ صحابہ تو اس وقت موجود تھے جنہوں نے حضور سرور کائنات کا دور دیکھا تھا۔ وہ صحابی رسول یزید جیسے بدکار کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ کیسے دے دیتے، کیسے اس کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے۔ یزید ایک بدکار بادشاہ تھا، لیکن جو لوگ شراب، ناچ گانے کو پسند کرتے تھے، وہ ان کے لیے یزید ایک اچھا بادشاہ تھا۔ ایسے لوگ یزید کی حمایت بھی کرتے تھے اور اس کا ساتھ بھی دیتے تھے۔ ادھر فاطمہ کے لال امام حسین علیہ السلام کو یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے نانا کی اسلامی سلطنت برباد ہو رہی تھی، تو وہ کیسے نہ بولتے، کیسے چپ رہتے؟ ان کا بولنا حق تھا۔ جب یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا کہ پورے مدینے والوں سے میری بیعت لے لینا اور کہنا امیر المومنین اب یزید ہے، اور سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا، پھر عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینا، عبداللہ بن عمر سے بیعت لینا، یہ اس وقت مدینہ طیبہ کے صحابہ میں سے تھے۔ یزید نے خط میں لکھا کہ یہ لوگ میری بات نہ مانیں تو ان پر ظلم و ستم کرنا۔ ولید بن عتبہ نے پیغام بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو گورنر ہاؤس بلایا اور یزید کے ہاتھوں میں بیعت کرنے کی بات کہی۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت سے انکار کر دیا۔ دوبارہ پھر سے ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، نہیں تو یہاں کے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، خون ریزی ہو جائیں گے۔ ولید بن عتبہ کے بغل میں ایک شخص مروان بن حکم جو بہت ظالم تھا، وہ بیٹھا تھا۔ بولا، اگر حسین ابن علی بیعت سے انکار کریں تو یہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام مڑے اور بولے، تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ کے حالات کو بھاپ لیے تھے۔ پھر تیسرے دن ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، گورنر ہاؤس میں بلایا اور کہا کہ آپ یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیں، ورنہ یہاں کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے، اور آپ قبول کر لیں یا تو پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں، کیونکہ یزید جو تخت پر ہے مجھ پر دباؤ دے رہا ہے کہ میں آپ سے بیعت لے لوں۔ میں مدینے کا گورنر ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فیصلہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیجئے۔
پھر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ روانہ ہو گئے۔ اپنے تینوں شہزادوں امام علی اکبر، امام زین العابدین اور امام علی اصغر اور اپنی بیٹی بی بی سکینہ اور بہن جناب بی بی زینب اور ان کے دونوں شہزادے اون و محمد اور آپ کی دونوں بیویاں امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام قاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاشمی گھرانے کے اور بہت لوگ، مسلم ابن عقیل اور ان کے شہزادے محمد اور ابراہیم کو بھی ساتھ لیا۔ جعفر بن عبداللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے والے امام حسین علیہ السلام عالی مقام کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی بیوہ کو اور اپنی بیٹی صغرا کو اور بہت سی عورتوں کو مدینہ میں ہی رہنے کو کہا کہ جیسے ہی حالات مدینہ کے صحیح ہوں گے میں مکہ سے مدینہ واپس آ جاؤں گا۔ اب مدینہ سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی قبر انور پر جا کر اجازت مانگی، کیونکہ جہاں بچپن گزارا تھا اب وہاں سے ہجرت کرنا پڑ رہا ہے، مدینے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے پاس جنت البقیع آئیں، ان سے اجازت مانگی۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر آئیں اور ان سے اجازت مانگی اور آنکھوں میں اشک لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ مکہ میں سب نے آپ کا استقبال کیا۔ پورا رمضان المبارک آپ خانہ کعبہ میں رہیں۔ شوال کے مہینے کے بعد جب کوفہ والوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی آنے کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ کوفہ والے بھی یزید کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب کوفہ والوں کو پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ وہ رسول اللہ کے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ کوفہ والے یہی چاہتے تھے کہ علی کے خاندان والے ہی خلیفہ بنے اور وہ ان کے ہی ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ پھر کوفہ والوں نے آپس میں یہ طے کر کے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ اے حسین ابن علی، آپ یہاں کوفہ آ جائیں۔ کوفہ آپ کے والد کا دارالخلافہ تھا، آپ اسی خلافت کو آگے بڑھائیے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ہی ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ جب یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا تو وہاں عبداللہ بن زبیر بھی تھے۔ انہوں نے کہا ان خطوں پر آپ بھروسہ مت کریں، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں نے ہی زہر دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کوفہ میں ہی شہید کیا گیا تھا۔ کوفہ والوں کے پہلے 3 خط آئیں، پھر شام ہوتے ہوتے 300 خط اور آئیں۔ مہر بند معزز لوگوں کے دستخط تھے۔ پھر جب خطوں کا سلسلہ ہو گیا، روایت میں ہے کہ 1000 کی تعداد میں خط آئیں۔ پھر ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اب مجھے کوفہ جانا ضروری ہو گیا ہے، یہ مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ لیکن مکہ کے معزز صحابہ نے کہا پہلے آپ اپنے خاندان کے بھروسے مند آدمی کو کوفہ بھیجیے، اگر وہ وہاں کے حالات آپ کے پاس لکھ کر بھیج دیں کہ یہاں سب صحیح ہے تب آپ کوفہ چلے جائیں۔ تب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا کے بیٹے امام مسلم بن عقیل کو بلا کر کوفہ جانے کے لیے کہا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے اپنے ساتھ اپنے دونوں ننھے شہزادوں جن کی عمر کچھ 8-9 سال کی تھی، محمد اور ابراہیم، ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیے۔ دونوں بچے باپ سے بہت محبت رکھتے تھے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا۔ پورا کوفہ سجایا ہوا تھا، یہاں تک کہ نعمان بن بشیر جو کہ یزید کا بھیجا ہوا گورنر تھا، اس نے بھی کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔
نعمان بن بشیر کے دربار میں ایک شخص تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کو خط لکھا کہ یہاں حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل وکیل بن کر آئے ہیں اور حسین کی طرف سے کوفہ والوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں، اور سارے کوفہ والے ان کی طرف ہیں اور آپ کے خلاف بغاوت کریں گے۔ ادھر امام مسلم نے حالات دیکھے کوفہ کے بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے امام حسین میرے بھائی، آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں۔ یہاں گھر گھر میں اہل بیت کی چرچا ہے، یہاں 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، اور خط ایک بھروسے مند قاصد کو دے کر مکہ روانہ کر دیا۔ دوسرے دن یزید نے پورے کوفہ والوں کو دھمکی دے کر اعلان کر دیا کہ اگر جو کوئی مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کوفہ کے حالات اتنے بدل گئے تھے، جہاں کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کو تیار تھے، اب خوف سے اپنی ہی باتوں سے وہ مکر گئے اور آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ یزید نے نعمان بن بشیر کو گدی سے ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ زیاد رات کے اندھیرے میں کوفہ میں گھس آیا تھا، کیونکہ اگر دن کی روشنی میں وہ کوفہ کے اندر آتا تو کوفہ والے اس کو اندر نہیں آنے دیتے۔ پھر اس نے اندر آ کر حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کر کے لے آؤ۔ خوف کے مارے کوئی بھی ان کو پناہ نہیں دے رہے تھے، لہٰذا ان کو گورنر ہاؤس لایا گیا، جہاں پر ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی شروع کر دی۔ عبید اللہ بن زیاد کے کہنے پر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ مسلم بن عقیل بھی لڑتے لڑتے پیاسے شہید ہو گئے۔ پھر ان کے شہزادے محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا گیا، اور ایسی خوشبو وہ دے گئے کہ مومنین کی روح بھی ان کی شہادت سے کانپ جاتی ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط ملا، جس میں لکھا تھا یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لائیں۔ لہٰذا خط پڑھ کر امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ سب کو لے کر وہ کوفہ روانہ ہوئے۔